اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر روز کی طرح آج 19ویں سحری رمضان ہماری شان کی 19ویں نشریات جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے سجائی گئی ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں یہ خوبصورت ایک روحانی محفل، جس میں ہم روزانہ علماء کرام سے، اپنے بڑوں سے، اپنے قاری قرآن سے، علماء حضرات سے، شناخواں حضرات سے نعتیں بھی سنتے ہیں۔ علماء ہماری مختلف مسائل کے اوپر، مختلف موضوعات کے اوپر ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں، اور اسی بات کی روشنی میں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ 18 دن رمضان المبارک کے ہم سے رخصت ہو گئے، آمد کے منتظر تھے، ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، اور ماہ رمضان آ کر آدھے سے زیادہ اس کے دن گزر بھی گئے۔ اللہ رب العزت نے پہلے عشرے میں ہمیں اپنی رحمتوں سے فیضیاب فرمایا، عشرہ مغفرت ہمیں نصیب فرما دیا۔ اب چند دنوں کے بعد مختصر لمحات ہیں، مختصر اوقات ہیں، اس کے بعد یہ عشرہ مغفرت بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ عشرہ مغفرت میں اللہ رب العزت ہمیں کیا دینا چاہ رہا ہے، کیا دینا چاہ رہا تھا؟ کیا ہم نے عشرہ مغفرت سے اپنی مغفرت کروائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں کہ اس دعا پر حضرت جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کو پائے اور اس میں عبادتیں کر کے یا اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں آمین۔ عشرہ مغفرت اللہ رب العزت نے جب ہمیں عطا کیا تو جیسی یہ عشرہ مکمل ہوگا اب ہم داخل ہو جائیں گے اعتکاف میں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرما رہا ہے کہ جو تو پورا سال میری در سے دور ہوا ہے، میری طرف لوٹ کر آ جا، یکسوئی حاصل کر لے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہر جانا، جم جانا۔ کیا ہم اعتکاف میں بیٹھنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے علماء کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ہمیں بتا دیجئے ہم اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ سے مانگ لیں، ہم کس طریقے سے اپنے قلب پر پڑے ہوئی گرد کو، میل کو ہم صاف کر لیں، کس طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر لیں؟ کیا ہم اپنے علماء کرام سے پوچھ رہے ہیں؟ اعتکاف کے نام پر ہماری مساجد میں آج انٹرٹینمنٹ کا ماحول بن چکا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ خواتین کے مسائل ہیں اعتکاف کے حوالے سے، مردوں کے مسائل ہیں، ینگ جنریشن کس طریقے سے اپنے آپ کو دین کے قریب کر سکتی ہے، کس طریقے سے عبادت کی لذت کو حاصل کر سکتی ہے، حلاوت ایمان نصیب ہو سکتی ہے، پوچھیں گے انشاءاللہ اپنے علماء کرام سے۔ آج ہماری بہت خوش نصیبی ناظرین، پاکستان کا ایک ایسا نام کہ جن کو دنیا تسلیم رضا کے نام سے جانتی ہے، محمد تسلیم رضا۔ محمد تسلیم رضا بھائی ایک ایسی شخصیت جن کو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نعت میں تو بچپن سے دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے گزشتہ 3-4 برس میں ایک ایسی تبدیلی آپ کی زندگی میں دیکھی کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا چینج آیا کہ آپ امت کی اصلاح کا ذریعہ بن گئے، کہ جہاں موجودہ دور میں لوگوں کے پاس ٹائم تک نہیں ہے کہ وہ 45 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ سکیں، ایسے دور میں کہ جب نوجوان نسل اپنے موبائل فونز کے ذریعے تباہی کی طرف دن بدن بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ تسلیمیات کے نام سے محمد تسلیم رضا بھائی نے فیس بک پیج کے ذریعے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی تربیت کا سلسلہ شروع کیا کہ کس طریقے سے نوجوان نسل کو گھر میں بیٹھے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے موبائل فون یوز کرنے میں کس طریقے سے اپنا دین کا پیغام اس تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تسلیم رضا بھائی آج ہمارے مہمان ہیں، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ تسلیم رضا بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مزاج گرامی بخیر؟ بہت شکر۔
الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اور یاد سب سے کیا۔ بڑھ کر ناظرین، وہ کہتے ہیں نا گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر تم تو آئے ہو. ہم روزانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے درود پڑھتے ہیں، پھر اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں. کیا بات. حالیہ دنوں تسلیم بھائی سے میں نے درخواست کی کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہو کر آئے ہیں. جو حضور کی آپ کو حضوری نصیب ہوئی ہے، آپ سے مل کر اپنے لوگوں کو ہم کچھ ایسا میسیج دے سکیں کہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، جو حال در اقدس پر آپ دیکھ کر آئے ہیں، وہ امت کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے. تسلیم رضا بھائی سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب عالم اسلام کے معروف قاری قرآن جناب قاری محمد حسین آرئی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج قاری صاحب سے انشاءاللہ ہم تلاوت کے بعد نعت شریف بھی سنیں گے. موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، ہمیشہ ہم آپ کی زندگی سے سیکھتے ہیں، ڈاکٹر علی امام بھائی. مزاج گرامی خیر، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ کا خاص کمیونیکیشن تسلیم بھائی کو یہاں تک لانے میں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا. جزاک اللہ. جزاک. ہمیشہ کی طرح موجود ہیں میرے بڑے بھائی، میرے دوست عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی، ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز عرفان واحد صاحب، محسن بھائی اور منصور واحد بھائی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی، ہمارے پاکستان میں رہنے والا ہر شخص اپنے گھر میں رہے. یہ ان کا خواب ہے جو اس کو لوگوں کے لیے وہ آسان بنا رہے ہیں. مزید بات کریں گے قائد صاحب. تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن کی جگہ بنایا اور کہا مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی
کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کر دو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی برکت نصیب فرمائے جو اللہ پاک قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے۔ قاری صاحب آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں گے، اس سے پہلے تسلیم بھائی، ہمارے کراچی کی ایک ایسی بچی جو گزشتہ 4 دن قبل اپنے گھر سے باہر آئی کہ وہ کچرا پھینک دے یا کسی کو دینے کے لیے آئی، ہو سکتا ہے سویپر آیا ہو، کوئی آیا ہو۔ آپ ناظرین نیوز میں ہر وقت دیکھ رہے ہیں 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے۔ دعا زہرا کاظمی، والد کا نام مہدی علی، عمر 14 سال، یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ شہر کراچی سے اس بچی کا تعلق، تاریخ گمشدگی 16 اپریل 2022، اور گولڈن ٹاؤن وائرلیس گیٹ کراچی۔ تسلیم بھائی، یہ بچی اللہ جانے کہاں پر ہے، کسی نے کڈنیپ کیا ہے، اللہ جانے کہاں کیا معاملات ہوئے ہیں، والدین پر قیامت گزر چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، عالم انسانیت میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفظ و امان اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ قیامت گزر گئی ہے تسلیم بھائی، آپ سے بھی درخواست ہے، علی بھائی آپ سب سے درخواست ہے کہ اس بچی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت خیر سے اس بچی کو اپنے والدین سے ملائے۔ ہم گناہ گار امتی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان رمضان المبارک کے ساعتوں میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس بچی کو اپنے والدین سے ملا دے، خیر سے ملا دے، اور خیر کی خبر ہم سب کو نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں درخواست گزار ہوں قاری محمد حسین آرائی صاحب سے کہ حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل فرمائیں۔ ماشاء اللہ ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میرا خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہہ
دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہمیں جلد مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تسلیم بھائی، وہ بھاگا ہوا انسان جو پورا سال رب کی چوکھٹ سے دور ہے، بمشکل کچھ نمازوں کے لیے آتا ہے، جلدی جلدی میں سجدے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، عشرہ مغفرت اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ رب اپنے بندوں کو اپنی طرف اپنے گھر میں بلا رہا ہے کہ اعتکاف کے لیے آ جاؤ۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کیا انسان رب سے مانگ رہا ہے اور کیسے مانگ سکتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو اسد بھائی آپ کو، ہمارے سید علی امام بھائی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ، کے میرے لیے ہمیشہ رائی کے ساتھ احترام ہے۔ ماشاء اللہ، قاری صاحب سے بہت پرانا ایک تعلق ہے ہمارے عدنان بھائی سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ یہ جو سلیکشن ہے آپ کی، جو گلدستہ آپ نے سجایا، یہ بہت خوب ہے۔ بس یہ آپ کی دعا ہے۔ یہ بات جو آپ نے کی اعتکاف کے حوالے سے، بالکل یہ وہی بات ہے کہ انسان جب 10 دن مسجد میں آ کر اعتکاف کرتا ہے یا خواتین گھر پہ اعتکاف کرتی ہیں، تو بیسیکلی یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بے شک، اپنی پہچان جب تک نہیں ہوگی، اب دیکھیں ہم پیدا ہوئے، دنیاوی چیزوں میں مصروف رہے، عمر گزرتی رہی، آج میں 46 سال کا ہو گیا ہوں۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ کتنی عمر گزر چکی ہے، اگر ایک ایوریج ایج ملے بھی تو کتنی ملے گی، باقی کتنی رہ گئی، کہاں کیا گزارا، کیسے گزارا، وقت ہی نہیں ملتا سوچنے سمجھنے کا۔ بالکل ایسے۔ لیکن جب ہم اللہ کے گھر میں 10 دن بیٹھتے ہیں، نیت کر کے آتے ہیں کہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دی، سبحان اللہ، تو جب بیٹھتا ہے انسان اور غور و فکر کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے میں کون؟ بھائی تسلیم رضا کون ہے؟ کون ہے؟ بالکل، اگر میں کہوں کہ یہ ہاتھ ہیں تسلیم رضا کے، تو یہ تو ہاتھ کہلائیں گے، یہ چہرہ ہے، چہرے میں اگر میں دیکھوں تو یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ ناک ہے، یہ دانت ہیں، باڈی ہے، سب پارٹس الگ الگ ہوں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ ہاتھ ہے، یہ سر ہے، یہ ہیڈ ہے۔ وہ کہاں ہے تسلیم رضا؟ جس کو تسلیم کہا رضا ہے؟ کہاں ہے؟ اپنے آپ کو کبھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، ڈھونڈا نہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، اسی لیے تو اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو من میں ڈوبنے کا جو موقع ہے وہ اللہ نے دیا کہ تم آؤ، بیٹھو، ایک تنہا بیٹھ کر اس تنہا کو یاد کر، اللہ اللہ، اکیلے بیٹھ کر اس وحدہ لا شریک کو یاد کرو، اسے لو لگا۔ تو بیسیکلی جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ نے میری تخلیق کیسی کی، اقبال نے اس فلسفے کو اسی بات کو سمجھایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ کہ میرا نہیں کس کے بارے میں؟ اللہ فرماتا تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جب اقبال سے پوچھا گیا کہ من کی دنیا ہے کیا، اندر کی دنیا، فرمایا من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، سبحان اللہ، اور تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن۔ اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن،
تو یہ من کی دنیا کو جاننے کا، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا، اپنے رب سے لو لگانے کا ایک موقع ہمیں فراہم کرتا ہے رب تعالیٰ۔ اسی لیے رب یہی فرما رہا ہے اقبال کی زبانی، اقبال فرما رہے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسا ہی ہے علی بھائی، ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، منہ تو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ کیسے مرتا ہے بندہ؟ 10 دن آپ آ گئے، سب چیزیں چھوڑ دیں، اپنے گھر چھوڑ دیا، اپنی آسائشیں چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیا، سب چیزیں چھوڑ کے جب آپ آ گئے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان سوچے کہ جس طرح ایک دن آئے گا کہ مجھے ساری چیزیں چھوڑ کے جانا پڑے گا، دنیا سے بھی جانا ہے، اس کی پریکٹس ہے۔ آپ 10 دن آ جائیں، سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر آ کے بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، سوچیں، اور اس کے بعد وہ اس موقع پہ مولانا روم علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت ایک واقعہ لکھا۔ ارشاد۔ ان کا ایک تاجر تھا، اس کے پاس ایک طوطا تھا۔ تو ایک دن وہ جانے لگا کہیں، تو اس شہر کی طرف جانے لگا جس شہر کا وہ طوطا تھا۔ صحیح۔ ہوتا نا یہ آسٹریلین ہے، یہ فلاں ہے، تو اس نے پوچھا تاجر نے، بھی تیرا کوئی کام ہو تو بھی بتا دے۔ اس نے کہا اچھا، جب تم وہاں سے گزرو تو ایک مقام آئے گا، ایک جنگل آئے گا، جب اس جگہ سے گزرو تو وہاں میرے گرو جی رہتے ہیں، صحیح۔ ان کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ ایک دیار غیر میں ایک پردیسی، ایک مسافر آپ کو سلام کہتا ہے، کیا بات ہے۔ اس کا سلام قبول کیجیے۔ اس نے کہا اور کچھ؟ کہا بس اتنا کہنا، جو جواب دیں وہ آ کے مجھے بتا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ تاجر جاتا ہے، جب اس مقام سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں طوطے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہی اس کا جواب جو ہے وہ اس کا میسج دے دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ طوطے وہ میسج سنتے ہیں، سب گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سب نیچے ہلاک۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، میں نے کون سے ایسی بات کی کہ یہ سب۔ خیر افسردہ دل کے ساتھ وہ جب واپس آتا ہے تو یہ طوطا پوچھتا ہے ہاں کیا ہوا، کوئی جواب دیا؟ جواب کیا دیا، ایسا واقعہ پیش آیا ہے، وہ تو سارے ہی ہلاک ہو گئے۔ اس نے جب سنا تو یہ بھی گرا۔ تو تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ اس نے نکالا، پنجرے کا دروازہ کھولا اور اس کو باہر کہیں پھینک دیا۔ جیسے ہی پھینکا وہ اڑا، جا کے سامنے ٹہنی پہ بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ میرے گرو جی نے میں نے اپنے گرو جی سے پوچھا تھا ایک سوال کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اگر تجھے حقیقی آزادی چاہیے تو مرنے سے پہلے مر جا۔ کیا بات ہے۔ حقیقی آزادی چاہیے تو مرنے سے پہلے مر جا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، اپنی خواہشات کو، مار لو، اپنے معاملات کو، ایک ایسی زندگی، اپنا ری برتھ کرو، اپنے آپ کو پہچانو۔ ایک دفعہ اس پروسیس سے جو بندہ گزر جاتا ہے نا، اس کو پھر دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسلیم بھائی، انسان اپنے آپ کو یہ کیسے پہچانے، کیسے اپنے اندر تبدیلی لائے، انشاءاللہ آپ سے مزید بات کریں گے، علی بھائی آپ سے بھی بات کریں گے۔ ناظرین، رمضان ہماری شان میں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جاری ہے، انشاءاللہ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان، آپ کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہے اپنے عالم اسلام کی عظیم شخصیات کے ساتھ، کہ جن کو لوگ پوری دنیا میں، جن کو لوگ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تسلیم بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تسلیم بھائی، اعتکاف میں لوگ بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، مرد و خواتین اللہ کے گھر جا رہے ہیں، خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کی اقسام کیا ہیں؟ اعتکاف کا نور انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، جو رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے جی، اسے سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ صحیح، سنت موقدہ ہے یہ، اور علل کفایہ بھی ہے کہ اگر پوری بستی میں کوئی ایک آدمی کر لیتا ہے تو ساری بستی سب کی طرف سے ادا ہو کفایت کرتا ہے وہ۔
لیکن یہ آقا کریم علیہ السلام اس کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے. سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کا اعتکاف فرماتے آخری عشرے کا. ایک دفعہ آپ نے شروع کے 10 دن اعتکاف فرمایا, پھر اگلے 10 دن اعتکاف فرمایا, اور پھر جب آخری 10 دن آنے لگے تو لوگوں سے فرمایا کہ میں نے رمضان کی لیلۃ القدر کو شروع کے 10 دنوں میں تلاش کیا, مجھے نہیں ملی. وسط میں تلاش کیا نہیں, اور مجھے بتایا گیا یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو رکھا گیا ہے, تو اس کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آ جائے. تو ایک تو سنت ہے یہ کہ حضور ہر سال اعتکاف فرماتے, اور ایک مرتبہ آپ کسی جنگ میں کسی ایسی وجہ سے نہ کر تو دوسرے سال آپ نے ڈبل اعتکاف فرمایا. تو بہت پیاری سنت ہے. سبحان. یعنی 10 دن اللہ کے مہمان بن کے ہم رہیں. ایک تو یہ سنت اعتکاف ہو گیا. دوسرا اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جو نفلی اعتکاف کرتے ہیں, جیسے ہم جب بھی مسجد میں گئے ہم نیت کر لیں نوائت سنت الاعتکاف, تو اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 20 رمضان کو جو ہے جی غروب آفتاب سے پہلے بنیت اعتکاف آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تو آپ اس سنت اعتکاف میں شامل ہو جائیں. اچھا تسلیم بھائی یہ بتائیے, ہماری خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہیں. نارمل ہمارے جو گھرانے ہیں, ہماری آبادی ہے 2 کمرے 3 کمرے پر مشتمل ہے, فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں, اسی میں کچن بھی ہے, کھانا بھی پک رہا ہے, بچوں کو اسکول کی تیاریاں بھی کروانی ہیں والدین کو. والدہ اگر اعتکاف میں اس صورت میں بیٹھ گئی ہیں تو وہ کس طریقے سے ایک روم میں اپنی پرائیویسی رکھے, اور اس کو کچن کے کام کرنے ہیں, اس کو اپنے شوہر کے کام کرنے ہیں, اور بالفرض اللہ نہ کرے کوئی ایسا شرعی عذر آ جاتا ہے کہ اس کو گھر سے باہر جانا پڑے, تو کیا مطلب ایسے میں اعتکاف کو قضا کرنا پڑتا ہے؟ نفلی اعتکاف میں بیٹھیں, کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر ذمہ داریاں بہت ہیں تو وہ نفلی اعتکاف کرتی رہیں. صحیح. لیکن اگر گھر میں اور لوگ ہیں جو کام کاج کر سکتے ہیں, اور جیسے ہماری عموماً والدہ ہوتی ہیں, ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے پاس موقع ہوتا ہے, تو جو گھر میں پرے ایریا ہے, صحیح, تو جہاں وہ نماز ادا کرتی ہیں, ایک مخصوص جگہ ہم عموماً گھروں میں ہوتی ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے, اسی جگہ کو وہ اعتکاف وہیں بیٹھ کر بھلے 2 چادریں ٹانگ دیں, مخصوص کر لیں تاکہ شور شرابے سے اور توجہ یکسوئی حاصل ہو, وہیں گھر میں بیٹھ کر وہ اعتکاف کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن گھروں میں اعتکاف ہوتا ہے, جن گھروں میں اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں, وہاں بڑی برکتیں علی بھائی. سبحان اللہ. آپ دیکھیے قاری صاحب کہ اگر کسی گھر میں گارڈن بنا ہوا ہے, کہیں پہ گھر خوبصورت ہے, نیٹ اینڈ کلین ہے, باغیچہ ہے, تو اس گھر میں کون آئے گا؟ تتلیاں آئیں گی, پرندے آئیں گے, بلبل آئے گی, بالکل چہکار ہوگی, چڑیا آئے گی. اچھا جہاں غلاظت ہے, گندگی ہے, تو وہاں کون آئے گا؟ مچھر آئیں گے, مکھیاں آئیں گی, حشرات الارض آئیں گی. اب بالکل اسی طرح سمجھیے کہ جس گھر میں قرآن ہے, سبحان اللہ, نماز ہے, اعتکاف ہے, ذکر ہے, درود ہے, ذکر اللہ ہے, کیا بات, ذکر رسول ہے, وہاں کون آئے گا؟ وہاں رحمت آئے گی, رحمت کے فرشتے آئیں گے. اور جس گھر میں نہ نماز ہے, نہ قرآن ہے, نہ ذکر ہے, نہ اذکار ہیں, جہاں پہ لڑائی ہے, جھگڑا ہے, ایک دوسرے سے غیبت ہے, چغلی ہے, تو وہاں کون آئے گا؟ شیاطین آتے. پھر لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا, کسی نے, میں نے کہا آپ نے خود ہی کیا ہوا ہے. کیا بات. اسی لیے میرے حضور نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اگر فرض نماز مسجد میں ادا کرتے ہو تو نوافل گھر میں ادا کرو, بچے سیکھیں. جب ماں دادی گھر میں اعتکاف کرتی ہیں, بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے ان کے ساتھ, تو گھر میں ایک ماحول بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں اعتکاف کرتی ہیں, اللہ ان کا بھی اعتکاف قبول فرمائے. جو حضرات اعتکاف کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی سعادت عطا فرمائے. آمین. عدنان حفیظ بھائی, بہت سارے آپ کے بھی دوست احباب یقیناً اعتکاف میں بیٹھنے جا رہے ہوں گے. بالکل اسد بھائی. آپ کا کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا؟ نہیں اسد بھائی, ابھی تک نہیں بیٹھ سکتا. اللہ رب العزت ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی مسجد نبوی کا اعتکاف نصیب فرمائے, اور آپ کے دوست ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہ کیا ہے
ہیں؟ وہ کیا ہے پاکستان میں نہیں کیا. اچھا ماشاء اللہ دیکھیں علی بھائی، اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہمیں بھی نصیب اللہ. آمین یا رب العالمین آمین. علی بھائی معتکف حضرات آ رہے ہیں، جی ہماری نوجوان نسل میں ایک بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو موبائل فون آیا نا اس سے ہم بچ نہیں پا رہے. کتنا یوز کر سکتے ہیں کتنا یوز نہیں کر سکتے، اور اس جب رب کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ رب العزت اپنے گھر میں بلا رہا ہے، مطلب خالق کائنات کا بلاوا آ رہا ہے اعتکاف میں اللہ کہ اے بندے میرے قریب ہو جا. اس کی رحمت ویسے بھی قریب ہے، لیکن ان خاص 10 دنوں میں رب کہہ رہا ہے سب چیزوں کو چھوڑ دے بندے، تو بس تو ہو اور میں ہوں. ارشاد. اس رب کو انسان کیسے مانگ سکتا ہے اس رب سے؟ اسد بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ. تسلیم بھائی آج یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے سامنے کوئی بھی گفتگو کرنا، بات کرنا، جس شخص کو دیکھ کے آپ بولیں، جن کی باتیں سن کے آپ اس میں سے نوٹس نکال کے بات کریں، ان کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کرنا یہ بڑا اچھا مشکل یہ کام ہے. ماشاء اللہ میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں، آپ روزانہ ہمیشہ جتنے علماء کرام آ رہے ہیں آپ سب کے لیے زیادہ تر میں نے یہی دیکھا کہ آپ کہتے ہیں آپ نے ایسی شخصیت کو سامنے بٹھا دیا میں کیا کروں. اب آج تسلیم رضا بھائی آئے اور آج آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ اب میں کیا گفتگو کروں. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی علمی شخصیات آ رہی ہیں وہ ان کے سامنے میں لٹرلی میں اپنے آپ کو صفر سمجھتا ہوں. اور آج تو وہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، میں یعنی کہ آپ کے اس چینل پہ علل اعلان جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کہیں کہ، اور اس میں آپ نے جو کردار ادا کیا وہ بعینی وہ کیا جو ابھی آپ کر رہے ہیں. آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے، آپ ہی نے بیچ میں بیٹھ کے مجھے ان سے ملوایا تھا اور آپ وہاں سے غائب ہو گئے. بالکل ایسے ہی. اور آج آپ نے پھر مجھے سامنے بٹھا دیا ہے. تو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بس یہ دعا کر سکتا ہوں. ہم نے ایک پچھلی پروگرام میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو ایک دروازہ ہے نا جس میں سے شیطان داخل ہوتا ہے وہ غفلت کا ہے. غفلت کا ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ستار العیوب ہیں، وہ سب کے اوپر انہوں نے ایک چادر ڈال کے رکھی ہوئی ہے جو کہ عیوب سے پردے کی ہے، اور اس پردے کو پھاڑنے کا حکم نہیں ہے. ہاں ایک چادر یا پردے کو پھاڑنے کا حکم ہے اور وہ ہے غفلت کی چادر. غفلت کی چادر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ پھاڑ دے تاکہ ہم اس غفلت سے نکل آئیں. اب نکلیں گے کیسے اسد بھائی؟ وہ نکلیں گے ایسے ہی کہ ایسے لوگ جو روز یہاں پہ آ رہے ہیں اور انہی میں سے ایک شخصیت جیسے آج موجود ہیں اور جنہوں نے اپنے گھر میں بھی ایک گوشہ بنایا درود و سلام بات کروں ابھی. جی ہاں. تو وہ بیسیکلی وہاں پہ جا کے وہ جو صحبت با اہل دل، واہ، جو صحبت اہل دل والوں کے ساتھ جو ہوتی ہے نا وہ پھر اثرات دکھاتی ہے. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تمہیں ایسے برا ہی بناتی ہے. آپ کے پاس سے جب پردہ ہٹے گا نا تو آپ کو نظر آئے گا. بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ علم کی چادر ہوتی ہے، اللہ وہ چادر جب تک ہٹتی نہیں ہے تو ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میں ہی سب کچھ جانتا ہوں. تو یہ وہ ایک چیز ہے جو تسلیم بھائی کے یہاں جا کے ان کے پاس جا کے اور وہ پھر آپ جب اس انرجی کے اندر جاتے ہیں تو آپ وہ سیکھتے ہیں. سبحان اللہ. باقی میں چاہوں گا کہ اتنی خوبصورت گفتگو تسلیم بھائی کی چل رہی ہے، اسی سے محظوظ ہم مزید بات اور کریں گے. چاہوں گا کہ یہ ایک دو مزید کچھ ایسی ایپیسوڈز ہوں جس میں موجود ہوں تسلیم بھائی. میں تسلیم بھائی سے آن ایئر درخواست کر رہا ہوں کہ تسلیم بھائی کل بھی ہمیں وقت عنایت فرمائیں. بہت تشنگی رہ جاتی ہے، مختصر سا ہمارا وقت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کل بھی آپ اپنا وقت عنایت فرمائیں. آن ایئر ہی درخواست کر دی ہے میں نے آپ سے. علی بھائی وہ ہیں جن سے ہمیں ٹونک ملتا ارے ماشاءاللہ. تو یہ ٹونک بھی انشاءاللہ تسلیم بھائی ہم موجود ہوگی، ہم آپ کی ٹونک کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. آپ ہماری جی اور ہمارے ویورز کی جو ٹونک ہے نا اس کو ساتھ لائیے. یہ بڑا پن ہے تسلیم بھائی کا. تسلیم بھائی عدنان حفیظ بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان کا ایک ایسا نام کہ جو با اعتماد نام. ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں. پہلے مساجد آباد ہوتی ہیں اس کے بعد سوسائٹی آباد ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری پاکستان کی معروف فلاحی تنظیمیں دعوت اسلامی، جی ڈی سی ویلفیئر، سینالی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ، اللہ رب العزت ہمارے بشیر فاروقی صاحب کو سلامت رکھے، ان کے بازو بن کر پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. عدنان حفیظ بھائی ہمیں بتاتے ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے. عدنان حفیظ بھائی کیا نئی ڈیولپمنٹ ہے، کس طرف رخ ہے، کیا نئی تعمیرات ہیں، کون سی سوسائٹیاں آباد ہونے جا رہی ہیں؟ سر تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اب آج کے لیے نیوز یہ ہے کہ انویسٹرز کے لیے اچھی خبر ہے. اچھا چاند رات تک ٹھیک ہے. انویسٹرز کے لیے ناظرین، میرے تمام دیکھنے والے
کیونکہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت سارے انویسٹرز میں بیٹھتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جب حضور کی نعت شریف پڑھنے جاتے ہیں تو ہر خاص و کام اس محفل میں شامل ہوتا ہے. تو میں ان انویسٹر سے درخواست کروں گا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے جو عدنان حفیظ بھائی سنانے جا رہے ہیں. جی عدنان بھائی. بس نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 2 جہاں بولان سٹارٹ کیا, آفریدی کی اکیڈمی سٹارٹ کی, وہیں مہران بلاک سٹارٹ کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. بائی بیک پالیسی پر آپ نے بکنگ کرانی ہے منیمم اماؤنٹ سے. 4 مہینے آپ کچھ نہیں پے کریں گے ہمیں. صحیح ہے. ود ان 4 months ہم آپ سے بائی بیک کریں گے وتھ پروفٹ. اچھا. اکیڈمی اسٹیڈیم کے بالکل ساتھ میں مہران سٹارٹ کر دیا ہم نے. شاہد آفریدی جو بالکل آفریدی کرکٹ اکیڈمی جو ہمارے ساتھ MOU سائن ہوا ہے GFS کے ساتھ, وہیں پہ مہران سٹارٹ کر دیا. 80 گز 120 گز. ٹھیک ہے, منیمم اماؤنٹ سے بکنگ کرائیے اور جلدی پروفٹ کے لیے 4 مہینے تک آپ کچھ بھی پے نہیں کر رہے ہیں. 4 مہینے بعد آپ بتائیں گے کہ اب مجھے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا مجھے اس کو آپ کو دینا ہے. آپ نے اگزامپل 5 فائلیں لیں, آپ نے بولا 4 میں اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہوں 1 بیچ دیں, یا 1 رکھنا چاہ رہا ہوں 4 بیچ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. یہ انویسٹرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ماشاء اللہ. کیا بات. عدنان حفیظ بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ جو ہے نا مختصر سے وقت میں ایک بڑی خبر سناتے ہیں ہمیشہ. اور ناظرین میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان دنوں ہمارے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے عرفان واحد صاحب آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے, 2-3 دن سے علیل تھے. آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرمائے. اللہ رب العزت ان کو جسمانی روحانی صحت عطا فرمائے. اللہ آپ کی والدہ کے درجات بلند فرمائے, اور آپ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اسی طریقے سے کام کرتے رہیں. اور بالخصوص محسن واحد بھائی, GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایسا نام جو اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن کی اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں ماشاءاللہ سے, جس طریقے سے تمام شعبہ جات کو دیکھتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. محسن بھائی. تسلیم بھائی, گوشہ درود و سلام, ہم بس مختصر وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. گوشہ درود و سلام آپ نے ایک, اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ایک گوشہ آپ نے آباد کیا. کس طریقے سے یہ گوشہ آباد ہوا, کس طریقے سے اب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, اپنی اصلاح کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں؟ ارشاد. اسد بھائی, جب پینڈامک ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے ہی سب کو فراغت مل گئی. بالکل ایسے ہی, جتنے مصروف تھے سب جتنا زیادہ بیزی تھا وہ اتنا زیادہ فری ہوا. تو کچھ دوستوں نے بیٹھ کے یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کیوں نہ جو ہمارے بابا جی تھے, بابا مجید اللہ شاہ صاحب, وہ ہر جمعرات کو بیٹھ کر 1100 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے. ان کا معمول تھا. تو مجھے یاد آیا کہ بابا جی کا طریقہ تھا کہ ہر جمعرات کو درود خضری بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے, تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم ایسے ہی گھر میں ہم نے ایک گوشہ بنایا اور بیٹھ کے اس کا نام رکھا گوشہ درود و سلام. اب پہلی جمعرات میں ہم 5 افراد تھے, پنجتن پاک کی نسبت سے 5 بیٹھے ہوئے. اب جیسے ہی درود پاک مکمل ہوا, ایک جو ہمارے قاری صاحب تھے انہوں نے نعت شریف پڑھ لی. مجھے کہنے لگے کوئی حدیث سنا دیں, کوئی بات سنا دیں. ہم نے وہ سنا دی. محفل مکمل ہوئی, شیرنی وغیرہ تقسیم ہوئی. نیکسٹ جمعرات کو ہم نے کہا ہم پھر کریں گے. پتہ چلا کہ 6 لوگ آ گئے. کیا بات. پھر 7 آ گئے, پھر 8 آ گئے. کرتے کرتے اب ماشاءاللہ ہر جمعرات کو کوئی 2.5-3 سال ہو گئے اس کو سلسلے کو چلتے ہوئے. تو اب ماشاءاللہ تقریباً کوئی 200-250 لوگ جو ہے وہ سبحان اللہ. اور گھر گھر تسلیم بھائی ہمارے ماشاءاللہ نوجوان نسل, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں جیسے اعتکاف کی بات کی ہم نے کہ گھر میں اعتکاف ہو, اسی طرح گھروں میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح سب پڑھ لیں. 5 افراد ہیں تو 5 بیٹھ کے پڑھ لیں. آج کے اس دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے, جب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, آپس میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, تو درود ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو جوڑنے میں کام ہے. سبحان اللہ. ہمارا یہ مشن ہے کہ گوشہ درود و سلام ہر گھر میں قائم. آمین آمین. اور یہ وہ چیز ہے علی بھائی, ہم رہیں یا نہ رہیں, مطلب ہم بھی سنتے ہیں ہمارے دادا یہ کرتے تھے, نانا یہ کرتے تھے, تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پودا لگا کے چلے جائیں کہ ہمارے بچے بھی یہ کہیں کہ ابا جی یہ کرتے تھے, اور وہ گوشہ آباد رہے. کیا بات. ماشاءاللہ. تسلیم بھائی, وقت کم تھا, مقابلہ بہت سخت تھا. یہ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ, ایک ڈسکاؤنٹ واچر بھی ہے. 15% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا جب آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جائیں گے. یہ چھوٹا سا ایک تحفہ. ناظرین,
جو تسلیم بھائی نے گفتگو فرمائی اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, اور اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے, اور اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ رحمتیں کیا ہیں؟ اور یہ رحمتیں تو 10 نہیں, رمضان المبارک میں تو کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے. مجھے اپنے میزبان محمد اسد ایوب کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی یہ خوبصورت نشریات انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ سب سے کل پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے, اور اس بچی کے لیے جس کی ہم نے اناؤنسمنٹ کی آج, دعا زہرا کے لیے, اس کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.